بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تبلیغ کا کام 1926 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ نظام الدین ایک چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹی سی بستی تھی، اور یہ دلی کا قبرستان تھا۔ ہمایوں کا مقبرہ یہی ہے، اور میں 2 دفعہ گیا ہوں، بہت بڑا قبرستان۔ تو اب وہ مل گئے ہوں گے نظام الدین اور دہلی آپس میں، پہلے کچھ فاصلہ تھا بیچ میں، ایک الگ بستی تھی نظام الدین اولیاء۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں، ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب تھے، وہ کاندھلا چھوڑ کے اور نظام الدین کی بستی میں آ کے ڈیرا لگا لیا۔ انہوں نے پہلے میواتیوں سے دوستی لگائی، وہ جو آپ نے پتہ نہیں سنے کہ نہیں، حقہ تازہ کر کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، کہتے آؤ بھائی حقہ پیو۔ تو پھر ان سے کہتے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے کہ وہ جا رہے ہیں دہلی، مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ کتنے پیسے لوگے؟ 2 آنے کا 2 آنے میں دیتا ہوں اور میرے پاس مزدوری کرو۔ تو وہ جاتے تو ان کو وضو سکھاتے، نماز سکھاتے، ضروریات دین سکھاتے تھے۔ یہاں سے میواتی قوم اور اس گھرانے کا تعلق شروع ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا محمد صاحب، پہلی بیوی سے، وہ تشریف فرما ہوئے۔ تو وہ کوئی 20 برس رہے، کوئی 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو پھر مولانا الیاس صاحب 1926 میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، عوام کے بھی، خواص کے بھی، نہ اپنوں نے تائید کی نہ غیروں نے تائید کی، کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ فکراً، ذہنی طور پر اس ترتیب محنت کو سب نے رد کر دیا، سوائے 2 شخصیات، ایک مفتی کفایت اللہ صاحب اور ایک مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی صرف اتنا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، کرے گا کون؟ تو ان 2 حضرات کی صرف ذہنی تائید تھی بس۔ تو اللہ کو منظور تھا آخر زمانے میں دین کو زندہ کرنا۔ اس سے پہلے جتنے دین کے کام چل رہے تھے ان میں بڑے کام 2 تھے، ایک مدارس اور ایک خانقاہیں۔ مدارس اور خانقاہیں صرف طلب والوں کے لیے، بے طلب کے لیے نہ آج کے دور میں بھی مدرسے میں کوئی گنجائش ہے، نہ خانقاہ میں کوئی گنجائش ہے۔ جو طلب لے کر آتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے مدرسہ میں گنجائش ہے، اور مخصوص عمر ہے، ہر عمر میں نہیں آ سکتا۔ اور تصوف میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ تو طلب والا معاملہ بہت ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور بے طلب لوگ بہت زیادہ تھے، اور انگریز کی 100 سال حکومت نے دین سے ویسے ہی فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو یہ رخ سمجھایا کہ خود چل کے جاؤ۔
یہ سارا کام الہام ہوا۔ تو میواتیوں میں پہلے محنت شروع کی، ان پڑھ لوگ میواتی۔ جس جماعت کو حضرت تھانوی کے پاس بھیجا تھا مولانا صاحب نے، اس کے ایک صاحب جو لمبی عمر پائی، زندہ رہے، میں نے ان کی زیارت کی، میاں جی دین محمد میواتی تھے، اور ایسے داعی تھے جب وہ اللہ کو بولتے تھے نا دل ہلا کے رکھ دیتے تھے، اور رہتے تھے قصور کے پاس، لیکن پتوں کی تک اپنے گدھے پہ جایا کرتے تھے، لاہور جاتے تھے اپنے گدھے پر، ساری زندگی کھوتے کی سواری۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے میں نے سنی کارگزاری، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے تھانوی کے پاس سارے ہی اندر بڑھ گئے داخل ہو گئے، تو 15-20 تھے ہم، تو انہوں نے تھانوی صاحب دیکھ کے ہمیں گھبرا گئے، کون لوگ؟ کہا جی ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تھانوی صاحب ناراض ہو گئے رحمت اللہ علیہ، کہ دین یوں سیکھا جاتا ہے؟ وہ تو بڑے نازک مزاج تھے نا، فوری ٹوکنا، فوری تنبیہ کرنا، یہ ان کا ایک خاصہ تھا جو انہی کو تھا، نہ یہ طرز عام ہو سکتا ہے، نہ ہوا نہ آگے چلا، وہ تو فوری پکڑ فرماتے تھے، تو سب کو ڈانٹ دیا کہ یوں دین سیکھا جاتا ہے۔ خیر یہ تو چپ ہی رہنا تھا، تو مسجد میں ٹھہر گئے۔ تو عصر کے بعد جب گشت ہوا تو اس میں حضرت تھانوی نے جستجو کے طور پر نا تجسس، مولانا ظفر احمد تھانوی اعلیٰ السنن والے، ان کے بھتیجے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، ان کو کہا ان کے ساتھ جاؤ۔ تو اس وقت عمومی گشت میں کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ بھی کلمہ سنا دو، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو وہ جب گشت کیا تو حضرت تھانوی کی مجلس میں روزانہ بیٹھنے والے لوگ کتنے ایسے نکلے جن کا کلمہ غلط تھا۔ تو جب گشت کر کے واپس آئے تو ظفر احمد تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ گئے، مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ، حضرت غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے مجلس میں روزانہ بیٹھنے والوں کا کلمہ ٹھیک نہیں۔ تو مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایسی ایک دم پریشان ہو گئے اور فوراً اٹھے اور مسجد کی طرف چلے۔ آگے دیکھا تو وہ حلقہ لگا ہوا تھا، گشت کر کے آتے ہیں نا تو جو اندر مسجد کی بات ہوتی وہ، اور ادھر خدمت والے وہ روٹی بنا رہے تھے، سالن۔ تو کہنے لگے دیکھ کر نا اشرف علی یوں نو کھڑا ہو گیا، نو اشرف علی، وہ میاں جی اشرف علی نو کھڑا ہو گیا، دیوار کا، مسجد کی دیوار کا سہارا لے کر یوں ٹیک لگا، نو کھڑا ہو کے ہمیں دیکھنے لگا۔ تو کافی دیر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تمہارا امیر کون ہے؟ تو ہم نے کہا یہ ہے، تو اس کو بلایا تو اس نے مولانا ہمیں 5 روپے دیے، 5 روپے، کہ میں تمہاری روٹی پکا نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میری طرف سے آپ لوگ ضیافت قبول کرو۔ اس وقت میں 1 روپے کی 1 من شکر آوے تھی، جب اس نے اس وقت میں 1 روپے کی 1 من شکر آوے تھی، جب اس نے ہمیں 5 روپے دیے۔ وہ 5 روپے میں 50 آدمی روٹی کھا سکتے تھے، 2 آنے میں تو 1 آدمی کھانا کھا لیتا تھا، 1 آنے کی روٹی 1 آنے کا سالن، اس طرح۔ تو اللہ نے آہستہ آہستہ میوات سے کام کو نکالا، قبولیت بخشی۔ تو عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ 1 جنوری 1944 نظام الدین پہنچ، دہلی میں
ان کی نوکری لگی تھی، اور لاہور اسلامیہ کالج سے انہوں نے بی اے کیا تھا۔ وہ شروع سے مزاج فطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے، عاشق حسین صاحب، راؤ عاشق حسین۔ انہوں نے ان کی نوکری لگوا دی دہلی میں۔ تو ان کو وہاں کہنے لگے، مجھے ایسے پتہ چلا کہ نظام الدین میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دین سکھاتے ہیں اور چوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں، اس طرح کیونکہ باتیں چل پڑی ہوں، تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا۔ تو 1 جنوری 1944 پہلا دن تھا عبدالوہاب صاحب کا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے، اور 18 نومبر 2018 ان کا آخری دن تھا۔ اس میں اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کر دیا۔ تو وہ ایک واقعہ ہوا، استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور قبولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا۔ جب یہ ملے مولانا الیاس صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے معتقد۔ مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی تھی، جاگیر تھی پوری، کئی گاؤں تھے۔ تو وہ وکیل آ کر ان سے کہہ رہا تھا، حضرت آپ صرف عدالت میں ایک دفعہ پیش ہو جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ میں محمد اسماعیل کا بیٹا ہوں، باقی سارا کام میرا۔ اس کے بعد آپ پورے اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے اور میں ساری آپ کی جائیداد چھڑوا کے آپ کو دلا دوں گا۔ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب، میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے، میں اپنی سوچ کا، فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا۔ مجھے نہیں چاہیے جائیداد، گاؤں تھے کئی گاؤں، مجھے نہیں چاہیے جائیداد۔ تو عبدالوہاب صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے، پہلے دن آئے، نہ تبلیغ کا پتہ، نہ اس محنت کا پتہ۔ تو کہنے لگے، ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہا عبدالوہاب تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نہ ہو۔ تو ایسے مجھے خیال آیا، اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں 74 برس لگا تھے۔ چھ مہینے مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، آخری 6 مہینے، لیکن ان کی مثال تھی ابو ہریرہ جیسی کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب تو بچپن سے موت تک ساتھ رہے، مولانا سعید خان صاحب 4 برس ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ ہی مولانا الیاس صاحب کے لمبا زمانہ صحبت کا پایا۔ عبدالوہاب صاحب نے صرف 6 ماہ پائے، لیکن سب سے زیادہ مولانا الیاس صاحب کی باتیں عبدالوہاب صاحب سنایا کرتے تھے۔ مولانا انعام صاحب کی تو ویسی عادت بہت کم بولنے کی تھی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 12 برس رہا، عبدالوہاب صاحب کے ساتھ 50 برس، 48 سال ہو گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب کی اتنی باتیں سناتے تھے تو مجھے حضرت ابو ہریرہ یاد آ جاتے تھے کہ جو آئے سب سے آخر میں، آخری صحابہ میں ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی طرف منقول ہیں کہ
وہ اصحاب صفہ میں جا بیٹھے، نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ، اور سارا دن بس منتظر رہتے تھے۔ تو 1944 یکم جنوری تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کس مہینے میں 6 ماہ تو سمجھو جون یا مئی جون کا مہینہ تھا جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بننے تک انہیں تبلیغ کے کام کا شرح صدر نہیں تھا، بلکہ خود فرماتے تھے مجھے 100 اعتراض تھے، ایک اپنے باپ کے مرنے تک مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے۔ وہ علمی لائن کے آدمی تھے، لکھنا پڑھنا یہ ان کا مشغلہ تھا، ذوق تھا۔ طحاوی شریف جیسی کتاب کی شرح 22 سال کی عمر میں لکھ دی، کمال کر دیا۔ تو مولانا یوسف صاحب امیر بنے تو وہ نسبت کا انتقال جو ہوتا ہے وہ اللہ نے وہ کیا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ لگتا ہے مولانا الیاس صاحب کا آخری وقت ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تیار نہیں ہوتا ہے کوئی بھی، اچانک اللہ اس کی نسبت کو کسی کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی مولانا الیاس کی جگہ لے گا، مولانا الیاس کے آخری سانس ہیں اور کوئی ایک آدمی ان کی جگہ لینے والا میری نظر میں نہیں ہے۔ لیکن جس طرح چچا جان سگے نہیں دوسری بیوی سے، مولانا یحییٰ صاحب پہلی بیوی سے، مولانا الیاس صاحب دوسری بیوی سے، جس طرح چچا جان نے زندگی گزاری ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہاں دوسری چیز ظاہر ہوگی کہ نسبت منتقل ہوگی۔ اب وہ جس کی طرف بھی منتقل ہوگی وہ یہ جگہ سنبھال لے گا۔ تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ان 6 آدمیوں پر اعتماد ہے، مولانا انعام صاحب، مولانا یوسف صاحب اور مولانا احتشام الحسن صاحب، یہ 3 تو آپ کے خاندان کے تھے، ایک تو بیٹے تھے اور 3 اور تھے، یہ 6 آپ کے خلفاء تھے مولانا الیاس صاحب کہ مجھے ان 6 پر اعتماد ہے، آپ لوگ جس کو بلانا چاہو۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ وہ نا اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست ایسی دی تھی کہ وہ اس طرح بات کر دیتے تھے جیسے دیکھ کے کر رہے ہیں، اس طرح کرتے تھے۔ تو وہ تشریف لائے نظام الدین مولانا الیاس صاحب سے ملنے، تو مولانا یوسف صاحب اس وقت تبلیغ کے مخالفت کی انتہا پر تھے، باپ سے درپردہ شدید مخالفت۔ مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تبلیغ میں سرگرم، جو مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ہے نا، تو مولانا عبید اللہ سندھی تشریف لائے، تو مولانا الیاس صاحب کے بیماری کے ایام تھے، تو ان کو ملانے کے لیے وہ تھوڑی دیر انتظار تھا، تو وہ برآمدے میں بیٹھ گئے، تو یہ دونوں حضرات آئے، مولانا یوسف صاحب اور مولانا احتشام صاحب، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے رشتے میں تو کچھ تھے، ایک ہی خاندان۔ کہنے لگے یہ تو کام نہیں کرے گا، یہ کام کرے گا۔
مولانا شام کی طرف اشارہ کر کہا یہ تو کام نہیں کرے گا، یہ بچہ کام کرے گا۔ تو مولانا لیاس صاحب سے پھر ان کی ملاقات ہوئی، وہ تشریف لے گئے۔ تو جو بیٹھے سن رہے تھے انہوں نے کہا جی آج مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے یہ فرمایا۔ تو مولانا لیاس صاحب خوشی سے ایسے بستر سے اچھل رہے، اچھا یہ کہا ہے، اچھا، چونکہ ان کی یہ فراست مشہور تھی سارے دہلی میں، اچھا یہ کہا ہے، اچھا یہ کہا۔ تو جب وہ مولانا لیاس صاحب کے آخری سانس تھے تو انہوں نے فرمایا یوسف آجا گلے مل لے۔ تو مولانا یوسف صاحب کو یوں سینے پر لٹایا، اسی وقت کوئی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور نسبت اہل کی طرف منتقل ہوتی نا اہل کی طرف ہوتی بھی نہیں جب یہ کام ہوتا۔ کیا نسبت منتقل ہوئی کہ پھر وہ بندہ 21 برس بولتا گیا، 21 برس، 18 گھنٹے بولتے تھے، 18 گھنٹے۔ یہی شان عبدالوہاب صاحب میں تھی۔ اور مولانا جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا یوسف صاحب کو امیر بنایا گیا تو وہ معترض ہو گیا کہ یہ تو اقربا پرستی ہے۔ مولانا یوسف صاحب تو تبلیغ کے خلاف تھے، تو تھوڑا سا ان کو نا یہ چیز چبھی کہ یہ صحیح نہیں ہو، لیکن مولانا یوسف صاحب کا ساتھ دیا۔ لیکن جب مولانا انعام صاحب امیر بنے، مولانا انعام صاحب تو بولتے ہی نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، تو پھر وہ تبلیغ سے کٹ گیا مولانا شام صاحب، اور تبلیغ کے خلاف رسالہ لکھا۔ یہ شاید آپ بہت کم بچوں کو معلوم ہے، تبلیغ کے رد میں پھر رسالہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ سے حسن کیا ہے سیرت بھی مانگو اور حسن خاتمہ بھی مانگو۔ خیر تبلیغ کی مخالفت سے کوئی سوء خاتمہ نہیں ہوتا، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے اہل اللہ میں سے تھے۔ بس تبلیغ کے بارے میں منقبض ہو گو مولانا عبید اللہ سندھی والی بات کہ یہ بچہ کام نہیں کرے گا، یہ کام کرے گا، تو وہ اللہ نے ثابت کر کے دکھائے۔ تو مولانا لیاس صاحب کے مرنے پر عبدالوہاب صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دے دی اور نظام الدین آ کے پڑھ گئے۔ تو ان کے باپ آئے اور مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو گھر بھیجو، نوکری چھوڑ دی۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو، اور ان کے باپ کو خوش کیا۔ اچھا وہ چلے گئے تو بلا کے کہا ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالوہاب یہ عبدالوہاب تو نہ ہوتا۔ میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنید کا رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جنید کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے۔ توبہ توبہ توبہ، اگر سارے لوگوں پہنچ جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائمنڈ کا جتنا میدان ہے نا، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی تھی، اتنے لوگ آ رہے تھے۔ تو باپ نے ان کو پھنسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولانا یوسف صاحب سے۔ انہوں نے کہا بھی شادی تو کرو سنت۔ عجیب بات بتاؤں، شادی کی اور پہلی رات ہی بیوی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے، جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا، تو مجھے معاف کر۔ لیکن اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے، پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے۔ عبدالوہاب نہ ہوتے تو رائمنڈ کا مرکز نہ ہوتا۔ ایک آدمی کے سر پہ صحرا ہے رائمنڈ کا مرکز، ایک۔ تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لیے۔ فرمایا کرتے تھے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلا ہو جاتا تو میں رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا، اور دھو کے پھر اسے گیلے کوئی پہن کے آ گئے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خشک ہوتا تھا،
دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھو لوں اور ایک پہن لوں۔ اس طرح صورتحال بنی۔ 2-3 سال میں چلتے 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 انڈیا میں تو ایک فضا بن گئی، میوات کے باہر بھی کام چل پڑا۔ 47 میں ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہیں رہ گئے، بہت سے آ گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کون کام کو اٹھائے گا؟ عبداللہ صاحب کا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، اب بھی ان کا خاندان ادھر ہے کافی۔ تو پاکستان میں کام کو کون اٹھائے گا؟ تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو ایک عبدالخالق صاحب تھے، ایک شفیق صاحب تھے، ایک عبداللہ صاحب تھے، یہ 3-4 اس وقت نوجوان تھے۔ ان کو آپ نے تیار کیا کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ۔ تو جس ٹرین میں یہ تھے، ہر اسٹیشن پر اسے سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ یہ جس ڈبے میں تھے، یہ جب ٹرین اسٹیشن بناتی یا ٹوائلٹ میں چھپ جاتے، تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے، اور آدھے ادھر حملے کے لیے جاتے، آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑ جاتے۔ تو دہلی سے لاہور تک جتنے اسٹیشن آئے، ہر اسٹیشن پر یوں ہوتا تھا، یہ ٹوائلٹ میں چھپ جاتے اور عین ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے، آدھے ادھر کور کرو، آدھے ادھر کور کرو۔ یہ ڈبہ یوں اللہ نے چھپا دیا کہ وہ ادھر بھی انہوں نے لاشیں گرا دی، ادھر بھی لاشیں گرا دی۔ اور ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، وہ برہمن پنڈت، وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا، ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ادھر ہو جاتے، ادھر ہو جاتے، وہ ساری ریل گاڑی کٹ گئی۔ یہ 4 آدمی یا چند اور لاہور اسٹیشن پر لٹے پٹے پہنچے۔ تو ان کا خاندان پھلروان ایک جگہ ہے سرگودا کی طرف، ایک قصبہ ہے، وہاں ان کو جگہ ملی پھلروان میں۔ تو یہ اپنے والدین، اپنے خاندان سارا پھلروان تشریف لے گئے۔ اب پاکستان میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کیا کریں؟ تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ کوئی لاہور، کوئی کراچی، کوئی پنڈی، تو یہ عبداللہ صاحب کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی کراچی ملتے، بھئی کچھ کرو کچھ کرو۔ اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجرانوالے اجتماع تھا، رائیونڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے، پیسے نہیں تھے، پیدل گئے پیدل آئے، گجرانوالے لاہور، رائیونڈ سے گجرانوالا بخار کے ساتھ، یہ صورت ہے۔ تو پھر یہ جب بار بار اکٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہم کیا کریں؟ تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائیونڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے، اور جگہوں پر بھی گئے، لیکن یہاں زیادہ، اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ، 10 دن مشرق کی طرف، 10 دن مغرب، 10 دن شمال، 10 دن جنوب۔ چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے، مشورہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہیے، وہاں بیٹھ جائے۔ تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنے، اور 10 دن انہوں نے ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 40 دن اس
چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے میواتی، میاں جی سلیمان۔ ان کو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ حافظ تھے، کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تمہیں امام بنائیں۔ ان کا نکاح مولانا الیاس صاحب نے پڑھایا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، حافظ سلیمان صاحب، جو بعد میں رائیونڈ مرکز کے امیر رہے 1953 سے لے کر 1994 تک۔ تو یہ سارے چلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے، بھئی کہاں بیٹھے؟ تو سب نے مشورہ کیا، تو یہ طے ہوا کہ رائیونڈ میں بیٹھے۔ تو رائیونڈ ریلوے اسٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ راجہ کشن کی طرف، اس طرف لاہور کی طرف نہیں، تو آگے سیدھے ہاتھ ہی پلیٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں ہم نے کئی دفعہ جمعرات کی جماعت لے کر گئے، وہاں شب گزاری کی، وہاں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ اور میاں جی عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے، روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا؟ آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میاں جی عبداللہ ہوتے تھے، وہ بیمار نہیں تھے۔ وہ حافظ سلیمان صاحب فرمانے لگے کہ وہ تہجد پڑھنے کے بعد نا زمین پہ سے لوٹ پوٹ ہوتے تھے، جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو کہتے یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے۔ تو یہ چند لوگ ہوتے تھے، سارے میواتی، ایک عبدالوہاب صاحب غیر میواتی ہوتے تھے۔ بستی کے لوگوں نے مسجد سے نکال دیا۔ تو پھر انہوں نے ریلوے اسٹیشن کراس کر کے قبرستان تھا، اس میں ایک چھپر تھا کسی ملنگ کا، ملنگ چلا گیا تھا، وہاں ڈیرہ ڈال دیا۔ کچھ 6 مہینے وہاں رہے، تو وہاں سے پھر بستی والوں نے نکال دیا۔ تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا کے بیٹھے، وہاں سے بھی 6 مہینے بعد نکال دیا۔ تو اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ جگہ جو موجودہ ہے، یہ ہندوؤں کا شمشان، مرگھٹ، جہاں آ کے ہندو مردے جلاتے تھے، یہ جگہ اس کے لیے تھی۔ تو قریشی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے، ان کے پارٹنر تھے دین محمد صاحب، دین محمد صاحب۔ گورنر جنرل غلام محمد، قائد اعظم کے بعد جو بنے غلام محمد، وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ علیہ سے یہ رائیونڈ کا ٹکڑا الاٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام۔ تو انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام۔ تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے، تو 1951 میں یہ سارے 15 شعبان کو جمع ہوئے، جتنے بھی پرانے لوگ تھے، چند 15-20، کبھی مشورہ کرو کہ اب مرکز بنایا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کو سب جاگے، روزہ رکھا، اور اس کے بعد سارے بیٹھے، مشورہ ہوا۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائیونڈ اسٹیشن کے اس جزر، یہ جگہ، یہاں ہمیں اپنا اڈا بنانا چاہیے۔ اور ادھر یہ جگہ الاٹ بھی ہو گئی تھی جی عبداللہ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے دے دی۔ تو یہاں ایک چھپر بنا لیا، اور اس میں یہ سارے مل کے بیٹھ گئے۔ 51-52 9 جولائی 1953 پہلا اجتماع طے ہوا، مولانا یوسف صاحب کی آمد، اور میواتیوں میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ مولانا یوسف صاحب آ رہے ہیں، سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان۔ جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے۔
82 کی بات ہے، میں انڈیا گیا اکیلا، ٹرین میں تھا تو جالندھر سے رش چڑھا، لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایک نوجوان سا تھا، وہ جوان تھا، نوجوان تو نہیں تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، تو میری غور سے نہ سنتا رہا، تو مجھ سے انگریزی کہتا فرام ویئر یو آر، میں کہا فرام پاکستان، تو پھر کہنے لگا فرام ویئر ان پاکستان، میں کہا ملتان، فرام ویئر ان ملتان، میں کہا وائی آر یو آسکنگ، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آئی ایم فرام ملتان، اے اسمال ٹاؤن تلمبا۔ جب تلمبا گیا تو میں ہنس پڑا، تو پھر اردو میں بولا ہنسے کیوں ہو؟ میں نے کہا آئی ایم فرام تلمبا۔ کہنے لگا آپ اپنی بولی بولیے۔ کہنے لگا اتنے تو ساڑی کوئی جاندہ ہی کوئی نہیں، آپ اپنی بولی بولیے۔ میں کہا بولیے۔ اس نے پیچھے اس کی بہن مجمع میں پھنسی کھڑی تھی، ایجڈ عمر رسیدہ، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا، وہ تو آئی شیرنی کی طرح تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ، اس نے ایک ادھر پھینکا، ایک تو ادھر پھینکا، ادھر پھینکا، مجھے کہتی پترا تو تلمبیدہ ہیں؟ میں کہا جی ماسی جی میں تلمبیدہ، میں ٹھر پاؤں۔ اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ، رام سروپ چگ۔ ایک بات چل گئی کہ مولانا یوسف صاحب لینے آ رہے ہیں، تو بڑا رش ہو گیا، تو میواتی آئے، وہ کھانا جو پکا ہوا تھا نا وہ دیگیں اٹھا کے لے گئے سارے، بد نظمی ہوئی، افراتفری ہوئی۔ تو جب اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، جو تھوڑے بہت تبلیغی لوگ تھے سارے میواتی ہو، تو ان میں بیان کیا کہ دیکھو بھائی آج کے بعد یہ جگہ تمہارا مرکز ہے، اسے آباد کرنا ہے، اس کے لیے بھوک آئے، پیاس آئے، بیماری آئے، موت آئے، کسی دنیا کے کام میں نہیں لگنا، کسی کمائی کے کام میں نہیں لگنا، اور اپنے آپ کو یہاں مٹا دینا ہے۔ جو تیار ہو وہ اٹھے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی۔ پھر کہا کوئی کسی کو ترغیب نہ دے، جس نے کھڑے ہونا ہے اپنی ذمہ داری پر کھڑے۔ تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا وہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے کھڑے۔ پھر ان کے ساتھ حافظ سلیمان صاحب، میاں جی عبداللہ صاحب، میاں جی عبد الرحمن صاحب، میاں جی نور محمد صاحب، میاں جی اسماعیل صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے، باقی نام سنے ہیں، دیکھا کوئی۔ اور ایک میاں جی عبد الرحمن کو مردہ دیکھا ہے، زندہ نہیں دیکھا۔ ان کا انتقال ہوا تو وہ انتقال کے وقت اپنے گاؤں میں تھے، ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے، بیمار بہت ہو گئے تھے، تو ان کی میت کو لایا گیا مرکز میں جنازے کے لیے، تو میں نے اس دن ان کی زیارت کی۔ وہ بڑے کشف و کرامات والے تھے میاں جی عبد الرحمن، تو ان کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ تو عبداللہ صاحب نے کھڑے ہو کر، جو کھڑا ہوتا نا تو اس کو آگے بلاتے اور پھر اس سے یہ کہلواتے کہ میں کسی کام میں نہیں لگوں گا سوائے اس مرکز کی آبادی اور تبلیغ کے۔ بھوک آئے گی برداشت کروں گا، پیاس آئے گی برداشت کروں گا، بیماری آئے گی برداشت کروں گا، کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ یہ دہروا کر الگ باہر بٹھا دیتا۔ مولانا کی نظر پڑی میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے ہمارے مقیمین میں سے، آپ نے نام سنا ہوگا،
دیکھا بھی ہوگا، ان کو تیار کر رہے تھے تم نام دو، تو مولانا یوسف صاحب کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اتنے زور سے ڈانٹا میاں جی محراب کو کہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کسی کو تیار نہیں کرنا، کل جب بھوک آئے گی نا تو پھر یہ تمہیں گالیاں دے گا کہ مجھے اس نے پھنسا دیا، کوئی کسی کو تیار نہ کرے۔ تو 18 آدمی کھڑے ہوئے، 19ویں آدمی بھائی مشتاق صاحب بنے 2 سال کے بعد، 1955 میں، یہ کراچی میں ہوتے تھے، 1955 میں یہ کراچی چھوڑ کر یہ بھی رائمنڈ آ گیا، اور 18 سے 19 لوگ یہ ہوئے 19 ان لوگوں نے اس کشتی کو کھینچا۔ پھر اس میں جو موت تک یہیں پڑے رہے وہ میاں جی نور محمد، میاں جی اسماعیل، حافظ سلیمان، میاں جی عبداللہ، مشتاق صاحب، عبدالوہاب صاحب، میاں جی عبدالرشید۔ میاں جی عبدالرشید نابینا تھے، جنہوں نے زندگی دی نا کہ نابینا تھے، اور وہ مسجد کے ایسے جیسے یہ کونا ہے نا، یوں ایک کونا تھا مسجد کا پرانی، اس کونے میں ان کا بستر ہوتا تھا، طالب علم مہینہ کی ڈیوٹی سے ان کو کھانا پہنچاتے تھے، باقی ہر جگہ مرکز میں آنا جانا وہ اپنی لاٹھی سے کرتے تھے، کسی ان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب کو تہجد میں آ کے اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں طالب علم کے عبداللہ صاحب برآمدے میں سوئے ہوئے تھے اور میں بھی برآمدے میں تھا، تو میاں جی عبداللہ، اے عبدالوہاب اٹھ جا اٹھ جا، اے عبدالوہاب اٹھ جا، تو وہ آ کے ان کو تہجد میں اٹھایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آ جاتے، اے عبدالوہاب سال کے لیے تیار ہوں، نقد ابھی بھیج مجھے، نابینا ہونے کی پرواہ نہ کر، میں سال لگاؤں گا، یہ ان کی بات ہے۔ تو بچوں، ان 18 لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قربان ہوئے وہ عبدالوہاب صاحب، کیونکہ میاں جی نور محمد تھے، میاں جی اسماعیل تھے، سلیمان تھے، میاں جی عبداللہ، ان سب کے گھر اسی رائمنڈ کی بستی میں بن گئے تھے، یہ اپنے بچوں سمیت تھے۔ میاں جی نور محمد، میاں جی اسماعیل حفظ پڑھاتے تھے، حافظ سلیمان صاحب امام تھے اور حفظ پڑھاتے تھے۔ تو جو سب سے زیادہ چکی میں پسا ہے وہ عبداللہ صاحب، کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنے آپ کو دیکھا، اتنا مجاہدہ زندگی میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا، اور فنائیت تھی مولانا الیاس صاحب والی، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ لقمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے، تو لقمہ ہاتھ میں پونا گھنٹہ رہ گیا، سالن کوئی 10 دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا، گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور لقمہ ہاتھ میں اور ان کی بات چل رہی۔ تو وہ پھر مشورہ ہوا بھائی جب عبداللہ صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ اکیلے کھانا کھائیں تاکہ یہ کھانا تو کھا لوں، کھانا نہیں کھاتی۔ میں اور مولانا احسان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اکٹھے، تو یہ کرتا ہے نا، تو کرتا ہاتھ میں تھا اور نیچے بنیان پہنی ہوئی تھی اور کرتا ہاتھ میں تھا، اور یوں یہ آستینوں میں یوں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے کہ میں اور مولانا احسان صاحب آ گئے، ہم سے بات شروع کر دی۔ آپ یقین مانو بچوں کہ یہاں آپ ذرا جوان ہو، ایسے آپ 5 منٹ کے بعد تھک جاؤ گے، کوئی 10 سے 15 منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور وہ ہم سے بات کرتے رہے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا، ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اب سب جوان بچے ہو، سحری کھانے کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پیشاب آتا ہی آتا ہے، پانی اتنا پیا ہوتا ہے کہ کتنا ہی مضبوط مثانہ ہو پیشاب آ جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں ان کی محنت 100 گنا زیادہ ہو جاتی تھی۔ 3 گھنٹے کا بیان روز ہوتا تھا اور 5 گھنٹے ہفتے میں، ایک بیان 5 گھنٹے کا، 5 گھنٹے
نہ پیشاب آ رہا ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ تھکن ہو رہی ہے، اور روزہ رکھ کے 5 گھنٹے بیان فرمانا اور وہاں سے اٹھ کے پھر مشورے میں چلے جانا۔ عجائب و غرائب تھے شخص کے، پیدل پھرتے تھے، پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، اور حافظ سلیمان صاحب کہنے لگے ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی، کبھی چوتھائی روٹی ملتی، اور ہم نمک کے ساتھ کھاتے، اور کبھی 3 دن ملتا ہی کچھ نہیں۔ تو میاں جی عبداللہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، رائمنڈ میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تم بھوک کے مزے لوٹ لو۔ تو اس میں جو کہیں نہیں گئے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ در، جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی، 2 بھائی تھے، ایک تو مجذوب سے تھے، دوسرے راؤ الیاس صاحب ان کو دے دی۔ اکیلے رائمنڈ میں پڑے رہتے تھے، اکیلے تنہا، کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ٹائم ہوتا تھا کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا۔ تو مجھے وہاں سے ایک ساتھی نے اپنا خواب بھیجا، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبدالوہاب بہت تھک کے آیا ہے، اس سے اب آرام کرنا ہے، بہت تھک کے آیا ہے، اسے آرام کرنا۔ اس عمر میں بھی جب تک ان کی ہمت تھی، وہ 3000 دفعہ میں یہ پڑھتا ہوں، 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 2000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح بتائی کہ میں تو بھول ہی گیا ہوں۔ تو میرے جیسا تو سن کے ہی سر میں مجھ سے کہنے کہ میرے منہ نے 1000 دفعہ قل شریف روزانہ پڑھ کر سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا مر تو جانا ہی ہے، پر زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہے، اور ہر لمحہ جس نے اللہ کے نام پہ بیچا، وہ ایک ہی آدمی دیکھا، محمد عبدالوہاب۔ دن رات کی کڑھن، انسانیت کی ہدایت کا غم، انسانیت کے لیے بے قراری۔ کبھی کہتے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، کافر بھی جہنم سے نکل جائیں۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا، دنیا میں کسی کو نہیں تھی۔ اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعاؤں کی طاقت کو صرف امت کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اور رمضان شریف میں جو ہدایات کے بعد جاتے تھے نا، آخری 10 منٹ بات کر کے پھر دعا کرانا ہوتی ہے نا، دعا 50 منٹ کی دعا ہوتی تھی، پورا بیان ہوتا تھا، اور برا حال ہو جاتا تھا مجمع کا، ہاتھ اٹھا اٹھا کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ان پر ایک کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا فرما دیں اور اللہ سے مانگو۔ وہ خیر وہ قابل تقلید نہیں تھے، اس سطح کے لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کو، کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا۔ کہ حیرت کی بات ہے، میں نے تو 50 سال 48 سال میں قریب رہا، ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان، کیا عجیب انسانیت کا نبی نہیں تھے، لیکن نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں نا، وہ ان کے اندر تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب پھر کیسے ہوں گے؟ تو بچوں اللہ سے ایک تو ان کے لیے سال ثواب بھی کر دو، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ دوسرا اپنے ذات کے لیے اللہ سے مانگا کرو، بے ثبات سا جہان ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ ہم سے عافیت سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے۔